اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروانے کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ حکومتی اراکین کو تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روک دیا جائے تاکہ اپوزیشن جماعتیں 172 کا میجک نمبر حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ تاہم اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر عمران خان اپنی کرسی نہیں بچا سکتے۔ یاد رہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد اب یہ اپوزیشن جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کریں تاکہ وزیر اعظم کی چھٹی کروائی جا سکے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ عدم اعتماد کے روز حکومتی اراکین قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت سے منع کر دیا جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی بھی رکن باغی ہو کر ووٹ نہ ڈال سکے۔ دوسری جانب اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کسی بھی صورت کسی رکن قومی اسمبلی کو اجلاس میں شرکت سے نہیں روک سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اراکین اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ہر صورت اسمبلی پہنچیں گے اور اپوزیشن جماعتیں انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گی۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروائے جانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی پر لازم ہے کہ وہ 7 روز کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلائیں تاکہ وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکے۔ تاہم حکومتی ذرائع اصرار کر رہے ہیں کہ اسپیکر کے پاس ووٹنگ کروانے کے لیے 7 نہیں بلکہ 14 روز کا ٹائم موجود ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے 8 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن بھی جمع کروائی ہے۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلی رولز کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے 3 سے لے کر 7 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس تحریک عدم اعتماد میں 200 سے زائد ارکان قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 172 ووٹ درکار ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تحریک عدم اعتماد پر 86 اراکین قومی اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے صوبہ پنجاب کے علاقے میلسی میں عوامی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن سے سوال کیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی صورت میں وہ اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کریں گے کیا وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں؟ تاہم اب صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کی 2 مضبوط ترین شخصیات جہانگیر خان ترین اور علیم خان نے عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کی آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد 3 دن سے پہلے یا 7 دن بعد اس تحریک پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت سے منظور ہو جانے پر وزیر اعظم اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکیں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اس کی حمایت میں 172 ووٹ درکار ہیں۔ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کے مطابق حکومتی جماعت پی ٹی آئی کو اتحادیوں سمیت 178 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ان اراکین میں خود پاکستان تحریک انصاف کے 155 اراکین، ایم کیو ایم کے 7، بی اے پی کے 5، مسلم لیگ ق کے بھی 5 اراکین، جی ڈی اے کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کے 1 رکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کے کل اراکین کی تعداد 162 ہے۔ ان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے 84، پاکستان پیپلز پارٹی کے 57 اراکین، متحدہ مجلس عمل کے 15، بی این پی کے 4 جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کا 1 رکن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2 آزاد اراکین بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں۔ اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو اپوزیشن کو 10 مزید اراکین کی حمایت درکار ہے۔ جماعت اسلامی جن کے پاس قومی اسمبلی کی 1 نشست ہے انہوں نے فی الحال کسی کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا۔ اب اپوزیشن کی جانب سے حکومتی اتحادی جماعتوں مسلم لیگ ق اور ایم کیو ایم کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت 7 ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک کی کامیابی کے لیے ووٹ پورا کرنے کی غرض سے حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ خود حکومتی جماعت کے بعض اراکین سے بھی رابطہ مہم جاری ہے۔ حکومتی اراکین ہوں یا اپوزیشن کے ممبران، جس سے بھی بات کی جائے انہیں مکمل اعتماد ہے کہ تحریک کا فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔
खुसूसन तहरीक इंसाफ के अंदर एक अलहदा धड़ा बन जाने के बाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।